بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنتیوں کو مہمان نوازی کے لیے پہلا کھانا کیا دیا جائے گا، ان کا لباس کیسا ہوگا، جنت میں سب مومنوں کی عمر کتنی ہوگی، جنت کے بازار میں عورتوں کا جانا کیوں ممنوع ہے، جنت میں کیا اللہ کی حمد و ثنا کرنی پڑے گی، صحبت کے لیے کتنی حوریں ملے گی، جنت کے کتنے دروازے ہیں اور جنت کے کتنے درجے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ جنت ایک بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کے اینٹوں اور مشک سے بنی ہے، زمین عنبر اور زعفران کی ہے۔ جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت کے 100 درجے ہیں جس کی چوڑائی زمین سے آسمان تک کی ہے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ طرح طرح کے پھل میوے جنتیوں کو دیے جائیں گے اور خدمت کے لیے ہزاروں غلام ہوں گے اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملے گی جو اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ ہر طرح کا آرام ہوگا، ہر خواہش پوری ہوگی، نہ وہاں ڈر ہوگا اور نہ کسی قسم کا خوف۔ جنتی کو سب سے پہلے مہمان نوازی کے لیے مچھلی کا کلیجہ دیا جائے گا، سل سبیلی نامی ایک مشروب دیا جائے گا، بیل کا گوشت دیا جائے گا۔ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، باریک ریشم کے لباس دیے جائیں گے، اس پر کام سونے اور چاندی کے تار کا کیا ہوگا جو سبز رنگ کے ہوں گے۔ وہ لباس نہ تو کبھی پرانا ہوگا اور نہ کبھی پھٹے گا۔ سونے کے کنگن کی روشنی اس قدر تیز ہوگی کہ اگر دنیا میں پڑے تو اس کے آگے سورج پھیکا پڑ جائے، جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جنتیوں کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ہر قسم کا پھل ہوگا، موسم کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہ پھل سڑیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے۔ کیلا اور بیری جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مٹکے کے برابر ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ جنت میں نہ انسان کو بھوک لگے گی اور نہ ہی پیاس، کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کھائیں گے۔ دعوتیں چلتی رہے گی، سونے کے برتن ہوں گے، ہر نجاست سے پاک ہوں گے، پسینہ آئے گا اور پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی، نہ تھوک آئے گا اور نہ ناک بہے گی، رفع حاجت کی ضرورت پیش نہ آئے گی، اور جو بھی کھائے گا پسینے کے ذریعے اور ڈکار کے ذریعے ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ جنت العدن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھا ہے۔ ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی اور ایک اینٹ زمرود کی ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ جنت کے محل کے باہر خیمے لگے ہوں گے، 60 میل کا خیمہ ہوگا جسے فرشتوں نے ایک موتی سے اسے تراش کر بنایا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جس کے نام اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن و سنت سے بتائے ہیں۔ جنت الفردوس، اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت۔ جنت العدن، سب سے اعلیٰ جنت۔ جنت الآخرہ، آخرت کا گھر۔ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ دار المتقی، متقی پرہیزگاروں کا گھر۔ دار القرار، رک جانے کا گھر، اور دار القرار، قرار پانے کا گھر۔ وہ کون سا عمل ہے جس شخص کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ جو اچھی طرح وضو کرتا ہو، سنت کے مطابق ہر اعضا کو بھگاتے ہوئے گواہی دے گا کہ اللہ اور نبی کے تعلق سے شہادت دے گا۔ اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت میں اس شخص کو کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوگی،
روز قیامت میں کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ترمذی کی روایت ہے جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اونچا مقام فردوس ہے، فردوس سے 4 نہریں جاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کلمے کو پڑھے جس کے پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نچلے درجے کا درجہ ایسا ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا سے تارے کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنت کے بازار جمعے کے دن لگیں گے، سب خرید و فروخت کریں گے، لیکن اس میں عورتوں کا جانا ممنوع ہوگا۔ بازاروں میں ایسی ہوا چلے گی جس میں مشک اور زعفران کی ہوگی، جو ان کے کپڑوں اور چہروں پر لگ جائے گی، جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی اور ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ہوا وہاں بھی چلے گی جس سے بیویاں بھی حسین و جمیل ہو جائے گی۔ جب شوہر واپس آئیں گے تو بیوی کہے گی آپ تو خوبصورت ہو گئے، اور بیوی بھی شوہروں سے یہی کہیں گی۔ سب جنتی ایک ہی عمر کے ہوں گے، سب کی عمر 33 سال کی ہوگی اور سب جوان ہوں گے۔ سورہ دہر آیت 19 تا 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑیں گے جو ہمیشہ لڑکپن کی عمر میں رہیں گے، اور جب وہ کام کے لیے بھاگیں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہے، اتنی تیزی سے کام کریں گے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں میٹھے پانی، خوشبودار دودھ، شراب شفاف، شہد کی نہریں، جنتی لوگ اس کا مزہ اٹھائیں گے، اس سے کبھی دل اکتاہے گا نہیں، لیکن وہ ہمیشہ پیتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے، آمین۔